قابل میں آئے تھے، دنیا کو یہ دکھایا بھی کہ ہم نے ان کے خاندان کو کاٹ دیا، مار دیا. اور بہت سارے کربلا کے واقعات سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں آپ، ان کے جوان بیٹوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے. میرے عزیزو، یہ واقعات صرف رونے کے لیے نہیں ہے، یہ واقعات ماتم کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ واقعات سننے کے بعد میں یہ کہتا ہوں، کربلا کی داستان سنانے کا اہل مقرر ہو، اگر کربلا کی داستان سنانے والا اہل مقرر ہو تو سننے والوں کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، امام حسین کو سننے والا 80 سال کا بوڑھا ہو، اس کے اندر 25 سال کی جوانی آ جائے. امام حسین کو سن کر کے صرف ماتھا پیٹنا، سینہ پیٹنا اور رونا دھونا نہیں ہے، بلکہ تمہیں یہ یقین بھی دل میں پیدا کرنا چاہیے 22,000 آ گئے. امام حسین کو پتا تھا، اور 3 دن کی بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھی، لیکن وہ رسول اللہ کا ہاشمی شیر کیسا تھا، چاہتا تو وہاں پر سمجھوتا کر کے نکل جاتا اور رات کی تاریکی میں کہیں اس میدان سے غائب ہوتا. نہیں، حسینی کردار نے یہ بتایا، قیامت تک آنے والوں کے لیے تعداد سے حق جماعت کبھی نہیں گھبراتی، تعداد سے حق جماعت کبھی نہیں گھبراتی. آج جن کتوں کے درندے ہونے پر لوگوں کو ڈر اور سہم پیدا ہو گیا ہے، آج ہمارے ہاں پر لوگوں کو ایسا لگنے لگ گیا، ارے بڑی بڑی طاقتیں یہاں پر ہمارے سامنے ہیں، حکومت آ گئی ہے، تخت ان کا ہے، فوج ان کی ہے، سارا ان کا ہے، ہم تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں، پتہ نہیں کب پیس ڈالیں گے، کب کاٹ ڈالیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے عزیزوں، کاغذ کے آئے ہوئے شیروں کے بلڈوزر سے حسینی جوان کبھی نہیں گھبراتا. اسلام کل تھا، آج ہے، اور صبح قیامت تک رہے گا. حسین اعظم کا پیغام یہ ہے، ہم تعداد سے کبھی نہیں گھبراتے. سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. یہ اصل تمہارے اندر آ جائے، حق کے لیے کھڑے رہو، حق کے لیے کھڑے رہو، جھوٹ کے لیے نہیں، سچ کے لیے کھڑے رہو، اور اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. میں جو فلسفہ پیش کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ داستانوں میں تو سنا ہے کہ رسول اللہ کے خاندان کے بچوں کا بہت بے دردی کے ساتھ ظالموں نے قتل کیا تھا. کربلا کے ریزداروں نے خون حسین کے قطروں کو دیکھا، لیکن ہوا کیا؟ یزید کے ہاں تو خوشیاں تھی، جشن تھا، لیکن یہ جشن کتنے دن منایا گیا؟ یزید کی حکومت صرف 3 سال تک چلی. کتنے سال؟ 3 سال. جو تخت پر بیٹھا اور اس کے بعد اترنے تک، اس کے مرنے تک 3 سال کا عرصہ ہے. 3 سال کے عرصے میں جو کرنا تھا کر لیا، جو سڑنا تھا سڑ گیا اور مر بھی گیا. اور امام حسین اور ان کے جوان بچوں کو قتل بھی کیا. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، 3 سال کی حکومت تھی، بادشاہت تھی، فوج ان کے ساتھ، طاقت ان کے ساتھ، لیکن 3 سال کے بعد نہ فوج ہے، نہ طاقت ہے، نہ نام ہے. لیکن 1400 سال گزر گئے، حسین کی بادشاہت اب بھی موجود ہے، اب بھی موجود ہے. ہمارے ایک ساتھی انہوں نے کہا دمشق گئے تھے، ملک شام، ملک شام آج بھی وہ دمشق کا شہر موجود ہے. جا کر انہوں نے پوچھا کہ یہاں سنا ہے یزید کا تخت لگتا تھا، دارالحکومت ہے یہ، یہاں قصر عمارت ہوا کرتا تھا، وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے ہنس کر کے کہا نہ یہاں کوئی تخت کا نشان ہے، نہ کوئی محل کا نشان ہے. یزید کا دربار تھا، تاریخ میں ہے. اچھا، دربار تو ختم ہو گیا، تاریخ میں مرنے کے بعد آدمی کی قبر تو ہوتی ہے. وہاں کے مقامی لوگوں نے کہا، ایک جگہ لے جا کر کہا یہ جہاں دمشق کا پورا کچرا ڈم کرنے کے لیے آتا ہے، جہاں پورا کوڑا کرکٹ لا کر ڈالا جاتا ہے، اس کوڑے کرکٹ کے بیچ میں کہیں اس کی قبر بھی کھو گئی، ختم ہو گئی. لوگوں نے بتایا اس میں گم ہو گئی، پتہ نہیں ہے. ایک طرف کوڑے کرکٹ میں گم ہونے والی یہ قبر، اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں میرے عزیزوں، اللہ کسی کو توفیق دے تو عراق کے شہر کربلا میں چلے جائیں اور جا کر پوچھے کہ ہم نے سنا ہے کہ یہاں ایک میدان تھا جس میں رسول اللہ کے خاندان کے بچوں کے ٹکڑے کیے گئے تھے.
جہاں ان کے خون کو بہایا گیا تھا وہ کہاں ہے؟ لے جا کر لوگ تمہیں کھڑا کر دیں گے، میاں یہاں کوئی میدان اب باقی نہیں ہے، یہاں تو لہلہاتا ہوا ایک ایسا چمنستان ہے، بلکہ دنیا کے عظیم شہروں میں ایک شہر بن گیا ہے کربلا۔ وہاں کوئی جنگ کا میدان، کوئی ٹکڑے، کوئی خون کے نشان نہیں، بلکہ دربار حسین کے سامنے لے جا کر لوگ تمہیں کھڑا کر دیں گے۔ سونے سے کلئی کیا ہوا حسین گنبد نظر آئے گا، اس پر سرخ رنگ کا لہراتا ہوا جھنڈا 20 کلومیٹر دور سے نظر آتا ہوگا، ہر جانے والا دیکھ کر سلامی لیتا ہے۔ وہ لہراتا ہوا پرچم پکار پکار کر آنے والوں سے یہ کہتا ہے، اے آنے والے، تو دمشق بھی جا کر آیا اور اس شاہی تخت کو ڈھونڈ کر آیا، نہیں ملا، نہ قبر ملی، لیکن کربلا میں ٹکڑے ہو چکے تھے، جھنڈا تو ابھی ہمارا ہی لہرا رہا ہے۔ پھر تمہیں وہ جھنڈا پکار کر کہے گا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت حضور سیدی معراج میاں صاحب قبلہ۔ میرے عزیزو، زندگی اور موت ٹکڑے ہو جانے کا نام نہیں ہے، یہ سمجھ کر کے چلیں۔ اگر اسی کا نام موت ہے تو پھر امام حسین کا نام بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ موت اس کا، ہاں ٹھیک ہے، اعضاء سے روح نکل گئی، موت کا حکم تو ہے، لیکن یہ جو مجموع میں اتنا زندہ ہے، اتنا زندہ ہے کہ نام اگر ان کا لے لیا جائے تو بجھے ہوئے دلوں میں زندگی آ جائے، مرجھائے ہوئے دلوں میں زندگی آ جائے۔ قرآن کا ایک فلسفہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، میں نے وہی آیت پڑھی ہوئی ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، دو آیتیں پڑھتا ہوں، ایک ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ۔ مکہ کے جو کفار و مشرکین تھے، دشمنان رسول، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اے رسول یہ مردہ ہیں، آپ انہیں کچھ سنا نہیں سکتے۔ یہ کس کے بارے میں؟ ابو جہل ہے، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، یہ وہ دشمنان رسول، دشمنان اسلام، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ گونگے بہرے ہیں، مردہ ہیں، انہیں آپ کچھ سنا نہیں سکتے، جبکہ دنیا دیکھ رہی، وہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مردہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا یوں ہی چلا رہے ہیں؟ کیونکہ نئے علاقے میں آیا ہوں، کون سی زبان بولتے ہیں آپ مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ عشق کی ایک ہی زبان ہوتی ہے، وہ ادھر بھی وہی ہوتی، ادھر بھی وہی ہوتی۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار کو دیکھو، سمجھ میں نہیں آتے لیکن پھر بھی روح جھوم جاتی ہے، کیوں؟ عشق کی بولی ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں مکہ کے یہ دشمنان مصطفیٰ، لیکن قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے۔ دنیا تو انہیں دیکھ رہی زندہ ہے، لیکن قرآن کہہ رہا مردہ ہے۔ اور ایک طرف بدر میں، احد میں، خندق میں، کربلا کے میدان میں جن کی گردنیں کٹ کر الگ ہو گئی، قرآن کہتا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا، اے لوگوں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے۔ 1000 ٹکڑے ہو گئے لیکن پھر بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اب سمجھ میں آ رہی بات؟ مکہ میں چلنے پھرنے والوں کو قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے، اور جن کے 1000 ٹکڑے ہو گئے قرآن کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے۔ تو زندہ کون ہے پھر مردہ کون ہے؟ قرآن کا فلسفہ یہ بتاتا ہے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا اس کا نام زندگی نہیں ہے، اور کٹ جانا ٹکڑے ہو جانا صرف اس کا نام موت نہیں ہے۔ قرآن کی روح سے اگر دیکھا جائے تو چل پھر کر کے اگر حضور پاک سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ بول چال کر کے بھی مردہ ہے، اور اگر میرے مصطفیٰ کی عزت پر مر جائے 1000 ٹکڑے بھی ہو جائے تو قرآن اسے زندہ کہتا ہے۔ تو موت دشمنی اسلام کا نام ہے اور عشق مصطفیٰ کا نام زندگی ہے۔ زندگی ہے، سبحان اللہ، یہی زندگی ہے۔
اور اگر تمہارے پاس یہ دولت ہے تو پھر موت سے بھی ڈرنا کیا، موت سے بھی ڈرنا کیا۔ سب سے زیادہ آج دنیا کس بات سے تمہیں ڈراتی ہے؟ سب سے بڑی سزا دنیا میں اگر کوئی ہے تو موت کی سزا ہے۔ کون سی ہے؟ اس سے بڑی سزا کیا ہے؟ لیکن عاشق مصطفیٰ کے لیے، مومن جو سچا مومن ہے، اس کے لیے موت کوئی حادثہ نہیں ہے، موت کوئی ڈراونا خواب نہیں ہے، بلکہ عاشق مصطفیٰ کے لیے موت تحفہ ہے۔ ادھر آنکھیں بند ہوں گی، ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانا ہے۔ اسی لیے اے سنیو، میں تمہارے دلوں سے یہ خوف نکالنا چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، کیا میں جو پوچھ رہا ہوں اس پر تمہارا یقین ہے یا نہیں؟ میرا دین اسلام سچا ہے یا نہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن سچا ہے یا نہیں؟ ہمارا نبی سچا ہے یا نہیں؟ ہمارا خدا سچا ہے یا نہیں؟ جس قوم کے اندر یہ جذبہ ہے، تمہارا خدا سچا، تمہارا نبی سچا، تمہاری کتاب سچی، تمہارا دین سچا، جب سارا سچا ہے تو پھر میرے عزیزوں مجرموں کی طرح سر جھکا کر نہیں بلکہ علل اعلان سر اٹھا کر کیا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ مجرم قوم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تم آتنکی ہو نہ آتنکوادی، اور نہ ہی تمہارا دہشت سے ٹیرر سے کوئی تعلق ہے۔ ہاں ایک بات اور بتا دوں، کسی اور کو راضی کرنے کے چکر میں اپنی اصلیت بھی بھول مت جانا۔ ایک بات یاد رکھ، یہ مشہور محاورہ ہے، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا، اور میں کہتا ہوں شیر چلا کتے کی چال اور اپنی چال بھول گیا۔ تم کسی کو راضی کرنے کے لیے اپنا ماضی مت بھولو، کوئی دنیا تم سے راضی ہونے والی نہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو، یہ 4 دن کے آئے ہوئے گنڈے کیا تمہیں سرٹیفکیٹ دیں گے کہ تم مومن ہو کہ کیا ہو؟ تم آتنکی ہو یا تم امن کے مسیحا ہو، کون تمہیں سرٹیفکیٹ دینے والا ہے؟ ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا مولا دیکھ رہا ہے۔ مجھے میرا دین ناحق کسی جانور کا خون بھی بہانے کے لیے نہیں تھا۔ انسانوں کی بات بہت دور کی ہے، لہذا آج ہو کیا رہا ہے، ہماری قوم کے بچے ڈر کر کے سہم کر کے تھوڑا سیکولر بن جائیں گے، وہ بھی راضی رہیں گے، یہ بھی راضی رہیں گے۔ یہ دنیا تمہیں کتا بنا کے چھوڑے گی، کبھی راضی نہیں ہوں گی۔ راضی کرنا ہے تو مدینے والے کو راضی کرو، راضی کرنا ہے تو اپنے رب کو راضی کرو جو ایک ہی سجدے میں راضی ہو جائے۔ اور یہاں زندگی بھر ان کی غلامی کرتے رہو، راضی کرنے کے لیے کتنے سیکولر بن گئے ہم نے دیکھا، وہ داڑھی بھی نکال دیے، ٹوپی بھی نکال دیے، اور اپنے سیکولر بننے کے لیے انہوں نے لباس بھی تبدیل کر دیا، کوئی نہ پہچانے ہم لوگ سیکولر لوگ ہیں۔ پھر بھی ہم نے دیکھا ہے نیتا گیری میں 40 سال بیچارے جوتیاں اٹھاتے رہے، بڑھاپا آیا تو ایسا کونے میں لگا دیا کہ اب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہے۔ کیا یہ مثالیں تمہارے پاس ہے کہ نہیں؟ 40 سال نوکری کیا، لیکن جب بڑھاپا آیا تو ایسا سائیڈ کر دیا گیا ہے کہ پارٹی میں بھی ان کا نشان نہیں، حکومت میں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اے میرے عزیز، تو دنیا کی غلامی 40 نہیں 100 سال بھی کر لے، یہ دنیا تجھے ایک نہ ایک دن کونے پر لگا دے گی۔ کاش میرے مصطفیٰ کی وفاداری کر لیتا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر سچی غلامی کا دم بھر لیتا۔ ہم نے دیکھا ہے اس غلامی میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کی عزت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے، زیادہ عرصہ گزرا نہیں، ابھی 5 سال 6 سال پہلے کی بات ہے، شاید وہ آنکھیں یہاں موجود ہوں گی جو وارث علوم اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کو دیکھی ہوں گی۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا میں کا جنا غلام ہوں، دیکھا کرتا، 75 سال کی عمر ہے،
بڑھاپا ہے، دو لوگ پکڑ کر لا کر بٹھاتے ہیں، لے اتارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے عزیزوں ان کے چہرے پر اللہ نے جو حسن رکھا تھا، 1,00,000 بیوٹیفل چہروں کو ایک طرف رکھ دو اور اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا حسن ایک طرف رکھ دو، ان 1,00,000 کی طرف کسی کی نظر نہیں جائے گی، اس ایک تاج شریعت کی طرف سب کی نگاہیں جا رہی ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے نہیں کہ میک اپ کر کے لایا ہوا حسن ہے، بلکہ وہ غازہ جو تھا وہ مصطفیٰ کریم کی نسبت سے حاصل تھا۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں، کسی کی جی حضوری کرتے کرتے تم اپنی زندگی فنا کر ڈالو گے، دنیا کبھی راضی نہیں ہوگی۔ ایک نعرہ یاد رکھ لو جو ماررہ مطہرہ سے آیا تھا، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، نعرہ رسالت لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام حسین شہید کرب و بلا کی پاکیزہ زندگی سے جو پیغام نکلتا ہے وہ یہی پیغام ہے، اے نوجوانوں کبھی اس بات سے خوف نہ کرنا کہ طاقتیں بہت بڑی بڑی تمہارے مقابل میں آ گئی، بلکہ ہمیشہ یہ دیکھنا سارے گرو گھنٹال تمہاری طرف، میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں وقتی طور پر طوفان بھی آتے ہیں، وقتی طور پر بہت ساری آندھیاں بھی آتی ہیں۔ ایک بات میں بتاتا ہوں، آج کے جو حالات پر لوگ پوچھتے بھی کہ اتنے حالات بگڑتے گئے تمہارے، یہ ہمارے اخلاق اور ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ جس دن تم اس جماعت کو مضبوطی سے پکڑ لو گے جو جماعت میرے مصطفیٰ کریم نے بنائی، پھر مجال نہیں ہے کسی کی۔ آج قرآن کو جلانے کی بات، اسلام کو مٹانے کی بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پھونکنے کی بات، یہ سب چل رہی ہے۔ تم تو کروڑوں کی تعداد میں ہو، کیا ہے یہ؟ در حقیقت پوری دنیا مل کر میرے نبی پاک کی عظمت میں سے ایک نقطہ بھی نہیں گھٹا سکتی۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، یا رسول اللہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، اور ایک خاک ہو جائیں جل جانے والے، نہ قرآن کا حرف مٹایا جائے گا نہ اسلام ختم کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، اسلام کا کچھ نہیں بگڑنا، قرآن کا کچھ نہیں بگڑنا، حضور پاک کی عزت میں کوئی کمی نہیں آنا، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے امتحانات ہیں، ہماری زندگی کی آزمائشیں ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ آزمائش لمبی ہو جائے، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان ہوگا، جس دن تمہارے قدم سنبھل گئے پھر یہ امتحان ختم ہو جائے گا، مولا کریم ان تمام چوہوں کو ویسے ہی ختم فرما دے گا۔ ہوا چلے گی، سارے کیڑے مکوڑے کہاں خاک ہو جائیں گے پتہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ بڑے بڑے ظالم نمرود بھی آئے، بڑے بڑے فرعون بھی آئے، چنگیز آیا، ہلاکو آیا، پتہ نہیں کتنے ایسے بڑے بڑے ظالم آئے، تاریخ میں وہ ختم ہو کر رہ گئے، لیکن اسلام کل بھی لہلہا رہا تھا، آج بھی لہلہا رہا ہے، اور صبح قیامت تک اس چمنستان کو لہلہانا ہے۔ بات صرف اتنی ہے، آج اگر ہوائیں کسی کے ساتھ ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل دور آئے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ بغداد کی تباہی کی ایک تاریخ ہے، میں آپ کے سامنے بتا دوں، تتاری قوم تھی، پورے بغداد کو انہوں نے تباہ کر ڈالا تھا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیا تھا، دریائے دجلہ کا پانی پورا خون سے لال کر دیا تھا، سب ختم کر دیا، لوگوں پر پابندیاں لگا دی، اذان نہیں ہونا ہے، قرآن کوئی پڑھنا نہیں ہے۔ اس اثنا میں جو بادشاہ کی بیٹی تھی 4-5 لوگوں کے ساتھ وہ تفریح کے لیے بغداد کی کسی گلی میں نکلی، اور جیسے ہی وہ چل رہی تھی اچانک ایک جگہ سے ایک بوڑھی آواز آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی اذان دے رہا تھا، جبکہ پورا بغداد میں سناٹا ہے، ویرانی ہے، لوگوں کو کاٹ کاٹ کر ختم کر دیا گیا۔
ऐसे तबाही के वक्त कोई अजान कैसे दे रहा है। ये खातून जो बादशाह की बेटी थी, जालिम हुक्मरान की बेटी थी, खड़ी हो गई, कहा देखो आवाज कहाँ से आ रही है, पकड़ कर के लाओ। फौजी गए और जाकर देखा तो एक बूढ़े आलिम थे और कपकपाती हुई आवाज के साथ अजान दे रहे थे। पकड़ कर लाया गया और इस खातून के पास पेश किया। पूछा उस खातून ने, बाबा क्या अभी भी अजान दे रहे हो? देखा नहीं बगदाद हमारा है, अब हमारा राज चलेगा, हमारी हुकूमत चलेगी, तुम्हारे सब सर काट दिए गए, अब भी तुम अजान दे रहे हो? कपकपाती हुई आवाज ने कहा, जब तक जिस्म में आखिरी कतरा खून का बाकी होगा अल्लाह अकबर ही कहना है। इसलिए कि हम दुनिया में आए थे तभी हमारे कान में भी अल्लाह अकबर कहा गया था और हम मरेंगे भी इसी आवाज पर। उस खातून ने पकड़कर कहा कि इसको गवर्नर हाउस में ले आओ। दारुल इमारत में ले आया गया। कसर इमारत में ला करके उस बूढ़े आलिम दीन से पूछा गया, इतनी ढीठ हो, इतने सख्त हो, इतनी सारी तबाही देख करके भी अपने दीन पर कायम हो और अब भी अल्लाह अकबर कहते हो, क्या मतलब है इसका? क्यों बार बार रिपीट करते हो? सुनो कान खोल करके, मेरा पैगाम ये सब जगह जाता है, दज्जाली मीडिया भी सुनती है, मैं उनसे भी कहता हूँ इन अल्फाज में असर क्या है। उस बूढ़े आलिम ने कहा, इसका मतलब ये होता है अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उस खातून ने मजाक उड़ा करके कहा, बूढ़े मियाँ तू अब भी अल्लाह सबसे बड़ा है कहता है, ये देख हालात, कहाँ है वो तुम्हारा अल्लाह? इतने तो कट गए, इतने कत्ल हो गए, इतने मर गए, अगर वो सबसे बड़ा है तो अब तुमको बचाया क्यों नहीं, वो आया क्यों नहीं? इस तरह का सवाल तुम्हारी जिंदगी में भी आएगा। मैं आपसे कहता हूँ मेरे अजीजों, उस बूढ़े आलिम दीन ने कोई सटपटा करके जवाब नहीं बल्कि मुस्कुरा करके यूं कहा, ऐ खातून, ऐ जालिम हुक्मरान की बेटी, तूने देखा होगा बकरियों का रेवड़ कभी चलता है, पूरा झुंड का झुंड चलता है, चरवाहा पीछे है, बकरियों को हाँकता रहता है, लेकिन तुमने अक्सर देखा होगा बकरियों का झुंड जब जाता है तो उसमें साथ में एक कुत्ता भी चलता रहता है। कुत्ते का बकरियों के साथ काम क्या है? उस खातून ने कहा, हमने देखा तो है, बकरियों का झुंड होता है, रेवड़ होता है और साथ में कुत्ता भी चलता है। उस बूढ़े आलिम ने कहा, बात सिर्फ इतनी होती है, बकरियां चलते चलते एक आध बकरी कोई अपनी जमात से अलग होकर इधर उधर चली जाए तो ये कुत्ता ठोक ठोक करके लाता है, वापस रेवड़ में जमा कर देता है। इस कुत्ते का काम इतना ही होता है। उस बूढ़े आलिम ने कहा, बात सिर्फ इतनी है, उम्मते मुस्तफा ये भोली भीड़ों की तरह है, ये भोली बकरियों की तरह है, जब कभी ये भटक करके मुस्तफा की शरीयत से अलग चलते हैं तो अल्लाह तुम जैसे कुत्तों को हम पर छोड़ता है, तुम भौंक भौंक करके वापस हमें जमा कर देते हो, उस वक्त तक अल्लाह तुम लोगों को हम पर मुसल्लत करता है। आज भी यही हालात है मेरे अजीजों, घबराने की बात नहीं। जुल्म होता है तो तुम्हारी आजमाइश के लिए है, तुम्हारे इम्तिहानात के लिए है। जिस दिन तुमने अपने कदम संभाल लिए, मेरे मुस्तफा की शरीयत पर वापस आ गए, फिर तो देखना, अरे गली मोहल्ला नहीं, हर इलाके से आवाज आएगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जज्बे दिल को आम कर दूंगा, जिंदगी तमाम उनके नाम कर दूंगा, जो भी दुश्मन है मेरे आका का उसका जीना हराम कर दूंगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, मेरी पूरी तकरीर का, मेरे बयान का खुलासा और मैसेज क्या है? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी तकरीर बड़ी ऐसी होती है, भड़काऊ होती है, एग्रेसिव कर देते हैं। हम किसी को भड़काते नहीं हैं, हम किसी को भड़काते नहीं, हम तो टूटी हुई रस्सी को फिर से उसी जगह जोड़ते हैं और जो इधर उधर भटके हैं उनको हम सिर्फ इतना कहते, मियाँ आ जाओ, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हमारा पैगाम सिर्फ इतना होता है, हम इसलिए लोगों को जोश दिलाते। बाकी कोई अगर ये समझता है कि हम तकरीर में किसी को उकसा करके हमला करने की बात करते, मियाँ तलवार, चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, बम, बारूद सब छोड़ दो, मैं तो तुम्हें ब्लेड की भी बात नहीं करता।
اس لیے ہمارے لیے بہت بڑا پاپ ہے. ارے سبزی کاٹنے والی چاقو بھی تمہارے پاس ہو تو تم آتنکوادی ہو جاؤ گے. باقی 5000 اسلحے کوئی چرا کر کے پورا آتنک بھی مچا لے وہ تو دیش واسی ہے. کوئی ٹرین میں چلتی ٹرین میں رکشک گولیوں سے پھول بھی دے پھر بھی وہ دیش بھکت ہے. تم اگر کسی کو گھور کر دیکھ لو تو بھی تم ودیشی ہو. یہ تو نظریہ چلتا ہے, ہم جانتے ہیں اور سب کو پتا ہے. میڈیا بھی اچھی طرح سے جانتی ہے, آتے ہیں وہ سب جانتے ہیں. اس کے باوجود بھی ایک صاحب ہے, مین اسٹریم میڈیا تو چلتی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے, صاف صاف انٹرویو دیا. ہم نے کہا انٹرویو دینے سے پہلے آپ ایک وعدہ کیجیے اس کو چلائیں گے. کہا ضرور چلائیں گے. لے کر کے گئے, کبھی نہیں چلائے. ہم نے ان کو کئی دنوں کے بعد پوچھا, کہا آپ نے کچھ ایسا مسالہ دیا نہیں تھا جو چل جائے گا. ان کو چاہیے وہی جس میں مسالہ ہو اور لوگوں میں ایک آگ لگے. کوئی پازیٹیو میسج نہیں چاہیے. پازیٹیو میسج دینے والوں کو کبھی اس پینل میں بٹھایا بھی نہیں جاتا, بلکہ وہاں ٹٹوؤں کو لایا جاتا ہے. 5000 اس کو دے دو, 5000 اس کو دے دو, اور سب لڑیں گے وہاں پر. اور ایسے بڑے بڑے قوم کے غدار بھی وہاں جاتے ہیں, لڑ بھیڑ کر کے آتے ہیں. آپ کو پتا ہے, ایک بات میں آپ کو بتا دوں, کبھی یہ مت سمجھنا ان کے ٹائٹل پر تمہاری زندگی نہیں ہے. آج مجرے کو اوپر سے نیچے تک ہم تو اسی لباس میں ہندوستان کے ہر کونے میں گھوم رہے ہیں, جا رہے ہیں آ رہے ہیں. کسی کو چبھتے ہیں تو چبھے, کسی کو گڑتے ہیں تو گڑے. ہمیں فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ ہماری نظروں میں صرف گنبد خضرا ہے. اگر وہ راضی ہے تو میری کل کائنات ہے. اگر وہ روٹ گئے تو سب کو راضی کر کے مطلب بھی کیا ہے, فائدہ بھی کیا ہے. ہم دلی گئے ہوئے تھے اور بڑے حالات خراب تھے اس وقت. 5-6 لوگ اور بھی ساتھ میں تھے. ہم بڑا اونچا امامہ پہنے ہوئے تھے. کہا حضرت اس کو اتار دیجیے, بڑے مسئلے ہیں یہاں, چیک کر کے آپ کو کوئی اینے سے لگا دے گا. کہا خامخواہ اینے سے لگائیں گے. کہا کچھ بھی ہو جاتا ہے, معاملات خراب. کہا اگر آپ نے ابھی کہا ہے تب تو ہم زبردستی پہن کے ہی جائیں گے. کیوں؟ کہا کہ میں نے کہا اگر ایسا معاملہ ہے مجھے پکڑ کر کے لے جانا ہے, پھانسی پر بھی جانا ہے, تو خواہش سے اتنی ہے جب مرنا ہوگا تو حضور کی سنت پر جانا چاہتے ہیں. دنیا بھی دیکھے کہ ہم نے ڈر کر اپنی شناخت کو, اپنی آئیڈینٹی کو چھپایا نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے قائل کل بھی تھے, آج بھی ہیں, اور ہمیشہ اسی عظمت کو لے کر جئیں گے. میرے عزیزوں, جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ, کسی کو راضی کرنے کے لیے اگر تم اپنے آپ کو بدلنے لگ گئے تو اس کے لیے پتہ ہے میڈیا میں صاحب بیٹھے بیٹھے تم کو ایک لقب دیتے چلے جائیں کہ یہ آتنک پھیلاتے ہیں, دہشت پھیلاتے ہیں. بول بول کر 100 جھوٹ, ایک جھوٹ کو 100 بار بولو, سننے والا لگے, اس کو لگنے لگے ہاں کچھ تو ہوگا, کچھ تو ہوگا. تو بعد میں یہ بندہ خود ہی سمجھنے لگ جاتا ہے ارے کہیں مجھ کو ایسا جو بولا جا رہا ہے میں ہوں تو نہیں ایسا. اس غلطی میں کبھی نہیں آنا. ہم نے بہت پہلے ایک چیز سنی تھی, ایک بندہ بکرا خریدا مارکیٹ سے اور 4 ٹھگی لگ گئے اس کے پیچھے کہ اس کا بکرا تو چرانا ہے, اور سب پلان کے حساب سے روڈ پہ کھڑے ہو گئے. جب بکرا خرید کر کے وہ بندہ بازار سے آ رہا تھا تو ایک ٹھگی بیچ میں ملا. سب سے پہلی ملاقات اس کی. کہا میاں کتا کہاں سے لائے؟ بکرا ہے لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے, کتا کہاں سے لائے؟ تو بکرے کا مالک جو تھا غصے میں آ گیا, کہا میرے بکرے کو کتا کیسا کہا تم نے؟ لڑائی ہوئی, جھگڑا ہوا, چلا گیا. وہ ٹھگی کہنے لگا بھائی کتا ہے. اس نے جھگڑا کیا, لڑائی کیا اور اپنے بکرے کو لے کر چل پڑا. دوسرا ٹھگی بیچ میں کھڑا تھا. تھوڑے فاصلے کے بعد کہا کیسے آنا ہوا, کہاں سے آ رہے ہیں؟ بازار سے آ رہے ہیں. کتا تو بہت اچھا خریدا ہے آپ نے. اس نے بھی کتا کہا. تو اب بکرے والے کو لگنے لگا یہ کیا کہہ رہا ہے, اس سے تھوڑا جھگڑا کیا, پہلے والے سے کم. کہا کہ میاں میں دیکھ داکھ کر کے لایا ہوں, میرے بکرے کو کتا کیوں کہہ رہے؟ اس ٹھگی نے کہا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کتا ہی تو ہے, کتا ہے, آپ کو بکرا لگ رہا ہے. جھگڑا تو کیا. تھوڑی دیر کے بعد یہ بکرے کو کاندھوں پر اٹھا کر لے چل پڑا.
काफी दूर जाने के बाद तीसरा एक ठगी खड़ा था, उसने फिर कहा, मियाँ कुत्ता कहाँ से लाए, कितने का लाए? अब इसका शक जो है वो यकीन होने लगे। एक बोला कुत्ता, दूसरा बोला कुत्ता, तीसरा भी यही बोल रहा है, कहीं मेरी आंखों में धोखा तो नहीं हुआ, मैं कुत्ता ही तो नहीं खरीदा। जगह जगह पकड़ पकड़ करके बकरे को देखने लगा, कान कैसे कुत्ते के हैं या बकरे के। उसके बाद भी तीसरा उसको समझाता रहा, नहीं कुत्ता ही लाए हो तुम, कुत्ता ही लाए। उसने कहा ठीक है मियां, जो भी लाया छोड़ दो, मेरे साथ रहने दो। अब उससे झगड़ा नहीं किया। घर पहुंचने वाला था, चौथा खड़ा था, चौथा खड़ा हुआ था और उसने हाथ पकड़ करके कहा, कुत्ता तो बड़ा खूबसूरत है आपका, कुत्ता कितने का लाया, कहाँ से लाया? अब ये बकरे का मालिक इसको सच लग गया, उसने बकरे को उठाकर फेंक दिया, कहा मेरी आंखों का धोखा है, मैं गलती से कुत्ता पकड़ लाया था, हर कोई इसको कुत्ता ही कह रहा है, ये कुत्ता ही है। छोड़ दिया और घर चला गया। चार ठगियों ने बकरे को मिल करके कुत्ता बना दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ ये दज्जाली मीडिया सब भौंक भौंक करके कहीं कुत्ता ना बना दे। तुमको हमेशा याद रखना चाहिए कि तुम अल्लाह के नबी के शेर हो, किसी के भौंकने से तुम कुत्ता नहीं बन सकते। इसीलिए तुम्हारी फिर जिम्मेदारी ये है, किसी के बोलने पर तुम अपने अखलाक को न बदलो। तुम्हारे अखलाक मदीने के ताजदार के अखलाक हैं, जो सबसे बुलंदो बाला हैं। तुम्हें अपनी टोपी छुपाकर, तुम्हें अपनी दाढ़ी निकालकर, तुम्हें अपने आप को सेकुलर बनाकर इज्जत नहीं मिलनी है। इज्जत अगर मिलेगी तो मुस्तफा के कदमों से मिलेगी, रसूलुल्लाह की गुलामी में मिलेगी। आपको पता है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका जलाल ये था, जिनका रौब दबदबा ये था, उस वक्त की सुपर पावर दो ताकतें, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर, जैसे आज अमेरिका या रशिया हो, ऐसे हालात थे उस वक्त दो हुकूमतों के, पर्शियन एम्पायर यानी किसरा और रोमन एम्पायर यानी कैसर। ये दोनों ताकतों की फौजें हजरत उमर के रौब से कपकपाती थी, डर करके थर्राती थी। उस उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत उस वक्त सिर्फ मदीने में नहीं, पूरे अरब में है, मिस्र में है, इराक में है, हिजाज में है, नजद में है, यमन में है, फिलिस्तीन में है। जब लोगों ने आपको अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा तो सैयदना उमर फारूक ने कहा, ऐ लोगों आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं खत्ताब का बेटा उमर हूँ। हजरत उमर के बाप का नाम क्या है? खत्ताब। हजरत उमर कहते मैं खत्ताब का बेटा उमर हूँ। बचपन में मुझसे दो बकरियां नहीं संभलती थी, मेरे बाप मुझे हर दिन मारते थे, मैं बकरियां नहीं संभाल पाता था। आज 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा उमर की हुकूमत है। उमर की निगरानी में 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर हर कोई अमल कर रहा है। लोगों याद रखो, आज इतने बड़े खित्ते पर अगर उमर की हुकूमत जारी है तो वह इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, बल्कि इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए मेरे अजीजों, क्या आज ये अहद करोगे, मौला हुसैन के नाम पर सवाल करता हूँ आपसे, इतना बड़ा जलसा सजाया आपने, इसमें हजारों लाखों रुपए खर्च भी, लोग दूर दराज का सफर करके भी आए और रात की इतनी तारीख हो जाने के बाद भी आप जमकर बैठे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना आज़म लेना चाहता हूँ, करबला की दास्तान से अगर तुम्हें इश्क है, मौला हुसैन के नाम से तुम्हारी गहरी मोहब्बत वाबस्ता है, मेरे मुस्तफ़ा के कदमों पर जान निछावर करने की बात करते हो, तो आओ आज ये आज़म करके उठो कि अब अगर हम जिएंगे तो इसकी उसकी रजा के लिए नहीं, मदीने वाले की रजा के लिए जिएंगे। कोई कुछ बोले हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम रसूलुल्लाह की सुन्नतों को जिंदा करके जिएंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों, ये अज़्म अगर आप में से 10 नौजवानों ने भी कर लिया, मैं समझता हूँ जलसा हमारा वसूल हो गया, जलसा कामयाब हो गया। लाखों को जमा कर लो,
और सिर्फ तकरीर करके नारे लगा कर चले जाओ, कोई हासिल नहीं हो। हाँ, अगर 10 भी इसमें खड़े होकर के ये अज़्म कर ले कि आज के बाद की मेरी हर धड़कन मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर है, मैं जीऊंगा उस तरह जैसे मेरे नबी को पसंद है। आला हजरत ने 100 साल पहले हमें ये बताया था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और आप सब ने सबसे पहले मेरी तकरीर में पूछने पर एक जवाब दिया, फिर मैं पूछता हूँ जवाब दो, फिर मैं पूछता हूँ जवाब दो। रसूलुल्लाह के नाम के साथ एक सवाल है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो, वो जो न हो तो, वो जो न हो तो, हमारी जिंदगी में अगर वो जो न हो तो, अरे कब्र में पहुंच जाओगे, अगर फरिश्ते तुमसे पूछ ले तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, यहाँ तक तो बहुत सारे बता देंगे, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल सबसे अहम है, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, रसूलुल्लाह को दिखाकर फरिश्ते कब्र में पूछेंगे, बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था। ऐ सुन्नी जवान, उस दिन अगर तुम्हारी जुबान से ये बात निकल गई, हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, तब तो फरिश्ते कहेंगे नम का नौमतिल अरूर, सो जा अब जैसे दूल्हा सोता है। और अगर पहचानने से इनकार कर दिया, मुझे पता नहीं क्या है, तो फिर भाले और नेज़े तैयार हैं फरिश्तों के, जो सुबह क़यामत तक कूटते रहेंगे, पीटते रहेंगे, सजा के लिए तैयार रह जाओ। इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ, ये दुनिया तो दुनिया है, यहाँ वो जो न हो तो, और कब्र में पहुंच करके भी वो जो न हो तो, और हश्र में चले जाओ, मैदान क़यामत है, तुम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी के पास घूम फिर करके आ जाओ। खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कहीं न बनी ये बेखबरी की खल्क पूरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। रसूल पाक के पास आओगे, उस वक्त मेरे मुस्तफा का क्या कहेंगे, जब पूरी मखलूक ये पूछेगी हमारी सिफारिश कर दे, हमारी शफाअत कर दे। तो पहले नबियों ने कहा था इज़हबू इला गैरी, जाओ मेरे अलावा किसी और के पास जाकर सिफारिश करना, लेकिन मेरे आका की तन्हा जात है, मैदान महशर में कह रही होगी अना लहा, अना लहा, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे नबी के लब पर अना लहा होगा, जिसका मतलब ये होता है ऐ कौम कहां भटक रहे हो, आओ तुम्हारी सिफारिश के लिए तो मोहम्मद बैठा हुआ है, आज तुम्हारी शफाअत के लिए मैं ही तो हूँ। अब पता ये चला मेरे मुस्तफा सिफारिश करेंगे, अल्लाह करीम उस दिन हिसाब किताब शुरू करेगा। और कयामत के दिन का हाल ये है, तेरे आका फरमाते हैं, सहाबा ने पूछा था आपको कयामत के दिन हम कैसे ढूंढे, हुजूर ने 3 पते बताए थे। हौज़े कौसर पर देख लेना, मैं अपने उम्मतियों को जाम भर भर कर पानी पिला रहा होगा, या तो फिर मीज़ान अमल पर देख लेना, जहां लोगों की नेकियां बुराइयां तोली जा रही होंगी, और मैं अपने उम्मतियों के नेकियों में कुछ डाल करके इजाफा करके उनको जन्नत की तरफ भेज रहा होगा। अगर वहां न मिला तो पुल सिरात पर मुझे देख लेना, जो जहन्नम के ऊपर बना हुआ पुल है, मैं अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर वहां से गुजार रहा होगा। मैदान महशर में मेरे आका की हर जगह जलवागरी है। फिर खुद फरमाते हैं कयामत के दिन मेरा हाल ये होगा, मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी, और ये चादर खसक खसक कर गिर रही होगी, एक हाथ से मैं अपनी चादर संभाल रहा होगा, और एक हाथ से अपने उम्मतियों को ढूंढ ढूंढ कर खींच रहा होगा, और जन्नत की तरफ ले जा रहा होगा। मेरे आका लाखों उम्मतियों को जन्नत की तरफ भेज रहे होंगे। ये तो कयामत का मंजर है मेरे अजीजों। फिर मैं कहता हूँ दुनिया तो दुनिया है, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, कब्र की जिंदगी भी वो जो ना हो तो कुछ ना, और पहुंच गए हश्र में, हश्र में भी वो जो ना हो तो पता ये चला हर जगह मेरे नबी की जरूरत है। यहाँ तुम कब तक उनसे पीछा छुड़ा कर भागते रहोगे। याद रखो मेरे आला हज़रत ने फरमाया तो खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। मतलब ये होता है अल्लाह का अगर कोई दरवाजा है तो मेरे मुस्तफ़ा का घर है, मेरे मुस्तफ़ा का दरबार ये अल्लाह का दरवाजा है। और अगर इनको छोड़कर कहीं जाना चाहो, न कोई मफर न कोई मकर, भागने की जगह भी नहीं है, ठहरने की जगह भी नहीं है। जो यहाँ से हो, जो वहां से हो, यही आके हो,
جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمیں عہد کر کے یہ چلنا ہے. آپ سب سے بھی میں کہتا ہوں آج یہ وعدہ کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ میرے ساتھ. اب جینا ہے, ہمیں کس طرح جینا ہے؟ ہم نے بہتوں کو مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے, بہتوں کو جیتے ہوئے بھی دیکھا ہے. جنازے بہتوں کے اٹھائے, قبرستان میں دفن کر کے آ گئے, ان کے ناموں کی تختیاں بھی بجھ گئی اور خاندانوں میں بھی ان کا نام ختم ہو گیا. لیکن 14 صدیاں گزر گئی, حسین کا نام ختم نہیں ہوتا, غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا نام ختم نہیں ہوتا, اجمیر کے راجہ خواجہ غریب نواز کا نام ہمارے سینوں سے کوئی مٹا نہیں پاتا. کتنی کرسیاں آئیں بدلی چلی گئی, لیکن اس اجمیر کی کرسی سدا سلامت نظر آتی ہے. تو ہمیں نام پتہ ہے, ان لوگوں کی زندگی اب تک باقی ہے. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے نفس کے لیے زندگی نہیں گزاری, بلکہ جو جیتے تھے میرے مصطفیٰ کی شریعت پر جیتے تھے. آج ہمیں یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم اپنی لائف اپنی مرضی کے مطابق نہیں جیئیں گے, ہم اپنی لائف ویسی جیئیں گے جیسے آمنہ کے لال کی خوشی ہے. اب کہو میرے ساتھ مل کر کے, یا رسول اللہ, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں ہمارے یہاں, اٹھے بھی وہاں, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنی نہ چنا یا رسول اللہ, بنے دو جہاں, سبا وہ چلے کے باغ پھلے, وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے, لبا کے تلے سنا میں کھلے, رضا کی زبان ہم سب کی زبان. یاد رکھو حضور کا دربار چھوڑ کر کے جو ادھر ادھر گرا, ہم نے دیکھا ہے جو ان سے جو یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت مصطفیٰ. بس میں آخری میسج دے رہا ہوں, میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ختم کی طرف آ رہا ہوں. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں, 2 سال گزرے ہوں گے, آپ کے اسی اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ سے ایک رافضی کتا نکلا تھا, جس نے اپنا نام بھی بدل لیا, دھرم بھی بدل لیا. ہاں بتائیں, اور اخباروں کی سرخی بن گیا, میڈیا والوں نے اچھال اچھال کر لا کر ڈیسک پہ بٹھایا, پتہ نہیں کون سا نام بھی دھارن کر لیا, کشکا بھی لگا دیا. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ بس اتنا تھا کہ صاحب کو غلاظت زیادہ پسند رہی ہوگی, اسی لیے چرنوں میں جا کر ان کی چاٹتے رہے. اور میڈیا میں بار بار آ کر کے یہ کہتا تھا کہ میں محمد کی حقیقت بتاؤں گا, اس کا چرتر بتاؤں گا, نعوذ باللہ. اور میں ایک نیا قرآن بنا کر لایا ہوں جس سے 26 آیتیں نکال دی. رب نے ایسا نکال دیا اب وجود بھی معلوم نہیں ہوتا. قرآن نکالنے چلے تھے, نام بدلنے چلے تھے, اور ساری میڈیا نے اتنا اچھالا. ایک بات میں بتاؤں, ان کی ایک طرفہ تماشا بندی کو ایک بھی اگر کوئی اسلام چھوڑ کر کے نکل جائے تو ان کے یہاں ہیرو بنتا ہے. ہاں, سب جگہ زینت, ایکس مسلم اس کو لا کر بڑی عزت کے ساتھ بٹھائیں گے. کبھی ایکس ہندو کو بٹھاتے ہوئے دیکھا, ایکس کرسچن, ایکس سکھ نہیں, ان سے کوئی مطلب ہی نہیں, ان سے کوئی مطلب نہیں. مسلمان اگر کوئی چھوڑ کر کے نیا بنا ہوا ہے تو وہ تو زینت بن جاتا ہے. میں ایک سوال پوچھتا ہوں, ایک طرف تو ان کی رپورٹیں یہ بتاتی ہیں یہ بہت بکھری ہوئی قوم ہے, مسلمانوں میں کوئی طاقت نہیں, کوئی قوت نہیں, بچھڑے ہوئے ہیں, تعلیم یافتہ نہیں ہے, بہت ہی کمزور جماعت ہے. میں یہ کہتا ہوں ایک طرف تمہاری رپورٹیں یہ بتاتی ہیں ہم کمزور ہیں, لیکن میڈیا 24 گھنٹے ہم پر ہی ڈبیٹ کیوں کرتا ہے؟ کیوں؟ جب دیکھو اذان, نماز, برقع, مسجد, منبر, محراب, ارے پورے ہندوستان میں ایسا لگتا ہے ہم ہی ہم ہیں. کیا نہیں لگتا ہے آپ کو؟ ارے میاں یہاں تو الیکشن میں بھی ہمارے بغیر کسی کی چلتی نہیں ہے, نام لینا پڑتا ہے, نام لینا پڑتا ہے کسی بھی طرح سے. بڑی سی بڑی قوم کو ڈرانے کے لیے محمد عربی کے شعروں کا نام لیا جاتا ہے, آج بھی ہے. ہاں, ولن بتا کر کے بتائیں گے کہ دیکھو یہ سب تمہیں کھا جائیں گے, اور بیچارے دوسرے ڈر بھی رہے, ارے میاں ہمارے 14% کی تعداد ہے, 15% کی تعداد ہے. پھر میں ان سے پوچھتا ہوں, سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بکھری بھی قوم ہے, ٹوٹی بھی قوم ہے, تعلیم یافتہ نہیں ہے,
इतना तमाशा हमारे ऊपर करते हैं, इतना भोंक भोंक करके ये बताते हैं मेरे अजीजों कुछ बात तो है। इकबाल ने 100 साल पहले कहा था कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। कुछ बात तो है। हर जगह चर्चे तुम्हारे क्यों होते हैं? हर जगह तुम्हारे चर्चे क्यों होते हैं? इसलिए मेरे अजीजों कोई तो दौलत अभी भी बाकी है, सब लुट जाने के बाद भी, सब लुट जाने के बाद भी कुछ तो बाकी है जिसके लिए इतना तज़किरा होता है। वो तुम्हें बार बार बता रहे कोई दौलत तुम्हारे पास है, वो दौलत इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत का नाम है। जब तक ये कमजोरों में भी रहेगी बड़ी बड़ी ताकतों को हिला कर रख देती है। एक खादिम हुसैन को देखा था व्हील चेयर पर बैठ कर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाता था, पैरों से मासूर था, लेकिन यूरोप की धरती भी हिलती हुई नजर आती थी। हॉलैंड की पार्लियामेंट में बैठ करके कानून पास कर रहे थे। अरे ये कमजोर आदमी जो पैरों से मासूर है बड़ी दूर बैठकर लब्बैक कहता है ये डेंजर है, बड़ा डेंजर है। मैंने देखा मियाँ वो खुद से खड़ा नहीं हो पा रहा है, व्हील चेयर पर लाकर बिठा रहे हैं। तुम्हारे पास तो पेट्रोट मिसाइल है, बड़े बड़े धमाके करने वाले हर हथियार है, फिर तुम्हें एक माजूर आलिम से खतरा क्यों है? पता चला तख्त और ताज का नाम ताकत नहीं है, फौज और पुलिस का नाम ताकत नहीं है, कमजोर टांगों में भी इश्क़ मुस्तफ़ा है तो ताकत उसी का नाम। पैदा करो तो वो ताकत पैदा करो कि चलो तो तुम्हारा सीना धड़कन में नबी नबी कहा करे। जब सोए तो ये हमारी कैफियत है, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते। मैं जो बात कह रहा था कंप्लीट करके खत्म करता हूँ। उस राक्षसी कुत्ते से पूछो आज कहाँ है? तुम तो नाम भी बदल लिए थे, धर्म भी बदल लिए थे, चर्चे में आने के लिए बहुत कुछ कर गए थे और बहुत सारे कपड़े भी पहन लिए थे और जा करके किसी के चरणों में और किसी की चाटते हुए 6 महीने गुजारे। बाद में पता चला कि उन साधुओं ने भी किक मार करके निकाल दिया और हालत ये हो गई धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, न तुम घर के रह गए न उनके रह गए। अरे वो कौम जो दूसरी बिरादरी को नहीं एक्सेप्ट करती तुझे कहां से एक्सेप्ट करती? तू तो कुत्ता बनकर रह गया। इसीलिए मैं कहता हूँ जो मेरे मुस्तफा को छोड़कर कहीं और इज्जत ढूंढने की बात करता है, आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, और जो नबी का नाम लेवा होता है उसकी इज्जत के क्या कहने, सदियां गुजर जाती हैं लेकिन उसका नाम मरता नहीं है। 100 साल बीत गए, आला हजरत आज भी जलसों में है। इसलिए नहीं कि वो पठान खानदान के शहजादे थे, इसलिए उनका नाम जिंदा है कि वो बरेली का इमाम जब भी बोलता था तो मेरे मुस्तफा की नाते बोलता था, हुजूर की तारीफ करता था। तो मौला ने ये कानून बनाया जो नबी का होगा वो हर दिल पर राज करता रहेगा। आपको भी राज करना है तो बोलना होगा, सिर्फ इतना बोलना होगा सबसे आला वो औलाद दोनों आलम का दूल्हा, कुछ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, जिसके तलवों का धोवन है आबे हया है वो जाने मसीहा। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, गमज़दों को मुद्दा दीजिए कि है रज़ा बेकसों का सहारा। अरे आखिर में सिर्फ इस बात पर मैं उठ जाता हूँ सुन्नियों को ये पैगाम देकर, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
مصطفیٰ